چیئرمین صاحب، بڑے سنگین مسائل اور سوالات سینیٹر ربانی نے ابھی اٹھائے ہیں. خاص طور سے جب انکوائری کمیشن کی بات کی جاتی ہے تو مفادات کا تضاد اس میں کھلے عام نظر آ رہا ہے. یہ پہلے دن سے سوال اٹھا جب سے یہ کمیشن بنایا گیا ہے چیئرمین صاحب کہ اس پہ کمرشل پائلٹس یا جو اس ایئر بس قسم کی نوعیت کا جہاز چلاتے ہیں، کیونکہ یہ تکنیکی سوال ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں. پائلٹس ایسوسی ایشن نے بار بار یہ سوال اٹھایا ہے کہ بات تو جس وقت کریش ہوا ہے وقت دیکھیے، کریش ہونے کے فوراً بعد کسی انکوائری، کسی ٹیکنیکل سروے، کسی بھی انویسٹیگیشن جو گراؤنڈ پہ پہلی ایک سطحی بھی انویسٹیگیشن ہوتا ہے، کوئی بھی تحقیقات سے پہلے، کسی بھی تحقیق سے پہلے پی آئی اے نے اور یہ سی ای او ہیں، انہوں نے وہاں آتے ہی تقریر فرما دی. اور یہ کسی کی ذات کے بارے میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسی وقت جو کیپٹن ہے اس جہاز کے، اس ٹریجک ایئر لائن کے پائلٹ کے، اس کا نام سجاد گل، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی پائلٹ فالٹ تھی. چلیں اگر پائلٹ فالٹ تھی بھی، جس پر بہت ہی پورے میڈیا پر ڈسکشن ہوا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، لوائقین بھی سوال پوچھ رہے ہیں، سب سوال پوچھ رہے ہیں، پائلٹ ایرر ہو سکتا ہے یا ٹیکنیکل ایرر ہو سکتا ہے. اب بھی ہم کسی حتمی فیصلے پر نہیں آ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لینڈنگ گیئر اترا تو وہ یا روزے میں تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے غفلت کیوں کی. یہ سارے سوال اٹھ چکے ہیں، اور بغیر ریکارڈنگ کے، بغیر بلیک باکس کے ریویو کے، میں ربانی صاحب کے کوشچنز کو نہیں دہراؤں گی، وہ بہت اہم ہیں، لیکن مفادات کا تضاد تو بہت بڑی چیز ہے. اور اگر اس طرح کی انکوائری رپورٹ منظر عام آئے تو یہ بے معنی ہوگی. پہلے سے انہوں نے جو کنکلوڈ کر دیا کہ یہ پائلٹ ایرر ہے، اس سے تو میں کہوں گی کہ آلریڈی وہ پورا کمیشن اور یہ انکوائری مشکوک ہو چکی ہے. انہوں نے پہلے کہہ دیا بغیر کسی بھی انویسٹیگیشن کے، اور سارے ملک نے سنا، ہر قسم کی ریکارڈنگ سنی کہ ایک امریکن پائلٹ نے بھی ڈالا جو ایئر بس چلاتے ہیں کہ لینڈنگ گیئر لاتے وقت کیا ہوا، اور وہ آواز آئی، اس کو یاد دلایا گیا. بھائی ان ایئر کرافٹ کی اب تو گاڑیوں میں بھی ریورس کے لیے وہ بتاتے ہیں، ریورسنگ، پیچھے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے. کوئی پائلٹ ہمیں بتا رہے تھے، وہ کہتا ہے جہاز کہتا ہے ٹرین نزدیک وہ تو لینڈنگ ہے. تو اب ہم جو سب ٹریول کرتے ہیں وہ بھی ہم ایئر کرافٹ کا پل پتہ چل جاتا ہے کہ ویلز اتر رہے ہیں، اس کی ایک ڈریگ ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی ڈسکشن نہیں. پھر وہ ریکارڈنگ چلی، اس امریکن نے کہا کہ دیکھیے یہ اس کو پتا تھا، پائلٹ کو یہ بات سب کے سامنے آ گئی ہے کہ اس پائلٹ کو سنائی دے رہا تھا. کیسے بھول سکتا ہے لینڈنگ گیئر نکالنا؟ چلیے اگر بھول گیا تو یہ باتیں سامنے ایک ٹرانسپیرنٹ کمیشن میں ہونی ہوگی. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ کہہ دینا کہ ایئر بس والے آئے اور انہوں نے کہہ دیا، پتہ نہیں یہاں کس نے وہ فلم دیکھی ہے، بڑی مشہور آسکر وننگ فلم تھی ہالی ووڈ کی، اس کا نام سلی تھا، SULLY، کیپٹن سلی. بڑی مشہور فلم تھی، اس میں مشہور ایکٹر ڈینزل واشنگٹن تھے. یہ ایک کیپٹن تھے، ہیرو کیپٹن پائلٹ، جنہوں نے لینڈنگ کی مشکل حالات میں ان کے جہاز میں کوئی تکنیکی فالٹ ہو گئی، اس نے کسی طرح اس جہاز کی بیلی لینڈنگ پانی پر، کس طرح وہ پوری فلم اس پر بنی ہے. مگر فلم اس کی لینڈنگ پر اور اس کی ہیروئزم پر نہیں صرف ہے، اس کے بعد جو ایئر کرافٹ کمپنی تھی، شاید وہ بوئنگ تھی یا ایئر بس تھی، مجھے نہیں پتا، انہوں نے مل کے ایویشن کے ساتھ، وہاں کا جو مقامی ایویشن تھا، جو ملی بھگت کی کہ پائلٹ کا نام بدنام ہوا، اس کو ہٹا دیا گیا کہ وہ خود کسی انفلوئنس کے زد میں تھا، یا اس نے گولیاں لی تھیں یا شراب پی تھی، مجھے نہیں پتا، یا بیمار تھا، اس کے بلڈ لیول میں کیا تھا. خیر اس کہانی کا یہ مقصد ہے کہ اینڈ میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا.
وہ کمپنی اپنے جہازوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتی تھی، اور ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے یہ جہاز کی کمپنی کے لیے بہت بڑی، وہ اپنی کمپنی کو ایگزونریٹ کریں گے، وہ بری الزامہ کریں گے، وہ ان کا کام ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ایئر بس نے ہمیں کہہ دیا، شاید ایئر بس صحیح ہو، شاید ہمارے جو تکنیکی فالٹ ہو، شاید پائلٹ فالٹ ہو، لیکن ہم اس وقت جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے تضاد میں ہیں، اس کے اوپر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کمیشن بھی انہی لوگوں کا ہوگا اور سول ایویشن کے نیچے ہوگا۔ سول ایویشن تو خود انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو کیسے اس کے نیچے یہ کمیشن ہو سکتا ہے؟ یہ تو کھلا مفادات کا تضاد ہے، اس کو آپ چینج کروائیے چیئرمین صاحب۔ پھر میں یہ بھی پوچھوں گی کہ یہاں بات ہوئی اسینشل سروسز کی، اور اس ایڈمنسٹریشن کو بہت سخت تکلیف ہے مزدوروں سے۔ کسی نے کہا کہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں، تو بہت مہنگا پڑتا ہے اس حکومت میں کسی کے دل کے قریب ہونا، کیونکہ پھر پہلے تو ان کی نوکریاں جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر یہاں تو دیکھ رہے ہیں جان بھی گئی ہے، لیکن نوکریاں جاتی ہیں۔ اس میں نے نکلوایا ہے اور یہ پبلک میں سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے کہ پائلٹس نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سٹرائک ہوئی تھی، پیلپا نے کہا، جو ایسوسی ایشن ہے پائلٹس کا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس طرح فلائٹیں نہیں آپریٹ کریں گے۔ اب یہ پبلک سرونٹس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، آپ چاہیں جو بھی ان کو کہہ لیں، لیکن جو بھی ہیں مشکل حالات میں پی آئی اے کے کروز جو ہیں آپریٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ اسپیشل فلائٹ چلوائیں ان سے، 9 سے زیادہ پچھلے ہفتے انفیکٹ ہو چکے تھے۔ ان کرو ممبرز نے جو پہلی اسپیشل فلائٹ یہاں آئی اسلام آباد ہمیں لانے کے لیے، اس پہ کرو ممبر نے کہا میڈم منسٹر سے کہیں ماسک پہن لے، جو پوری فلائٹ میں بغیر اس کے ماسک کے منسٹر ہی بیٹھے تھے، ڈیزائنر ایکسیسری ان کے ہاتھ میں یوں لٹک رہی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کی نہیں سنتے تو پھر میں کہتی ہوں۔ بائی دین آدھی فلائٹ کوئٹہ لینڈ کر چکی، کہنے لگی ہم لوگ پی پی ای جو جیسی تیسی ہمیں مل رہی ہے وہ پہن کے بھی ہمارے 9 کالیگز انفیکٹ ہو گئے یہ فلائٹیں چلا کے، پھر بھی ہم چلا رہے ہیں۔ پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا سی بی اے بند کر دیں، آپ پر اسینشل سروس لگ جائے، اور ہر فلائٹ پہ آپ چڑھیں تو آپ سے کوئی پائلٹ ملنے آ جاتا ہے۔ پیچھے صاحب بتائیں گے آپ کو، یا ایئر ہوسٹس آتی ہے یا کوئی، کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہمیں گھنٹے، ہماری جو آرز ہیں جو دنیا میں ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، اگر پائلٹ ایرر ہے تو کیوں ہے، یہ بھی سوال پوچھا جائے۔